4 وزٹ ہو گئے. ایکچولی مقصد یہی ہے کہ کچھ پروجیکٹس کی ڈیڈ لائن جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ 7 جنوری ہے. اوور آل ابھی ہم نے جو وزٹ کیا ہے وہ سروسز پی آئی سی میو اور لیڈی ولنگٹن ہے. اس کے بعد ابھی ڈینٹل ہاسپٹل جانا ہے. لیکن سب کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم سارے ہاسپٹل میں کام ہو رہا ہے, لاہور میں بھی, لاہور سے باہر بھی. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے چند دنوں میں ہم ملتان کا جو چلڈرن ہاسپٹل ہے وہ ہم نے کیئر آرگنائزیشن کے ساتھ, چائلڈ لائف کے ساتھ مل کے ہم نے اس کی ایمرجنسی کو ریویمپ کیا ہے اور وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی بنی ہے. وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو 26 تاریخ کو اس کی انوگریشن کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ ایک روڈ ہماری مین ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے, جلال پور والا روڈ وہ کمپلیٹ ہوئی ہے, اس کی انوگریشن ہے. لیکن اس ساری چیز کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام میں اور تھوڑی سی سپیڈ بڑھانی پڑے گی, بیکاز ڈیڈ لائنز ہماری ایسی ہیں کہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے کام کو. تو سروسز میں اس ٹائم 1000 کے قریب بندہ کام کر رہا ہے. کل رات سے ایک منسٹر اور وہاں پہ سمجھیں 24 گھنٹے وہاں پہ ڈپلوائے ہو جائیں گے. سی این ڈبلیو آلریڈی کام کر رہا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آلریڈی کام کر رہا ہے. 1000 کے قریب مزدور اس ٹائم کام کر رہا ہے, جس کو ہم 1500 پہ لے جائیں گے. یعنی تیسری شفٹ جو رات کی 12 سے 8 ہے اس پہ بھی تقریباً 400-500 بندہ ایڈ ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس کا بہت بڑا سکوپ ہے سروسز ہاسپٹل کا. تقریباً پورا ہاسپٹل ہے وہ ریویمپ ہو رہا ہے. اس کی بیسمنٹ, اور آپ لوگوں نے میڈیا ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اتنی خطرناک بلڈنگ ہوئی ہیں کہ سریا گلا ہوا ہے اور وہ کسی بھی ٹائم اللہ نہ کرے بلڈنگ گر سکتی ہے. اس طرح کا وہ ہاسپٹل کی حالت ہوئی ہے. تو نہ صرف اس کو ریویمپ کر رہے ہیں بلکہ جو اس کی بری حالت ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے بھی جا رہے ہیں. اس کے بعد پی آئی سی ایمرجنسی ہماری کوشش ہے کہ ہم 31 کو کمپلیٹ کر دیں. اس کا ایک 3rd فلور ہے وہ بھی ہوپ فلی 15 جنوری تک کمپلیٹ کر دیں. اس کے بعد اس کا 2 فلور ہیں, جب یہ خالی 2 کمپلیٹ ہوں گے تو ہم ان 2 فلور پہ کام شروع کر دیں گے. آج ہم نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کے مین روڈ پہ اس کے لیے لیبارٹری کا جو کلیکشن سینٹر ہے وہ بنائیں تاکہ وہ اپنا ریونیو بھی وہاں سے جنریٹ کر سکے. وہ بھی ہم ڈیزائن اس کا فائنل کر کے آئے ہیں. اس کے بعد اس کا آج رات تک اس کے جو گیسز کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو تاکہ اگلے 5-7 دن میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی امید ہے کہ وہ ٹائملی کمپلیٹ ہو جائے گا. میو کی ایمرجنسی اس ٹائم ایک پورا 230 بیڈ کا ایمرجنسی تقریباً پنجاب کی سب سے بڑی ایمرجنسی بننے جا رہی ہے. اس کے لیے بھی اس ٹائم دن رات کام جاری ہے. میں بلکہ میڈیا کی ٹیم کو کہوں گا وہ جا کے وزٹ کریں اور آپ سی این ڈبلیو سے ہیلتھ سے وہ پرانی ویڈیوز بھی لیں جو اس کی حالت تھی, ضرور وزٹ کریں. ایٹ لیسٹ کمپیریزن پتہ چلے گا کہ اب کیسا بن رہا ہے, کیا سارا کچھ ہے. ہمیں بھی گائیڈنس اس میں بہت ملتی ہے. اور وہ ہم 7 جنوری اور چلڈرن ہاسپٹل 15 جنوری کو کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے ساتھ ایک لان ہے, بہت بڑا پارک ہے, وہ آج ہم نے پی ایچ اے کو دیا ہے تاکہ وہ اس کو ریویمپ کر دے. میو کا بھی بہت بڑا کام ہے جو اس ٹائم ہو رہا ہے اور اس میں بھی دن رات ساری مشینری لگی ہوئی ہے. چاہے سی این ڈبلیو ہیلتھ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے جو اس میں لنکڈ ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں. لیڈی ولنگٹن کا بھی ساری جگہ خالی نہیں ہوئی. ایف ڈبلیو نے ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے چند دن پہلے اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی تھی, لیکن دنوں میں انہوں نے یہ بلڈنگ گرانا شروع کر دی ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ جو ہم نے ڈیٹ رکھی اس سے بہت پہلے یہ کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. خوشی کی بات ہے کہ ایف ڈبلیو کا پورا سیٹ اپ اس ٹائم یہاں پہ موجود ہے جو کام کر رہا ہے. اور اب ہمارے جو پرانی بلڈنگز ہیں, ابھی ایم ایس اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بات ہو گئی ہے, لیڈی ولنگٹن کی جو پرانی بلڈنگ ہے جو سی این ڈبلیو نے ڈکلیئر کر دی ہے کہ یہ خطرناک ہے اور یہاں پہ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے, ہم کوئی اور حادثہ نہیں افورڈ کر سکتے, اس کے لیے ہم نے ان کو 4 دن دیے ہیں کہ تقریباً 50% کے قریب ہاسپٹل 40% کے قریب ایسا ہے جس کی بلڈنگ مناسب نہیں ہے رہنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے, تو وہ ہمیں ڈیمولش کرنی ہے. ہاسپٹل کو تھوڑا سکویز کرنا پڑے گا لیکن وہ مجبوری ہے, بیکاز کسی طرح کا رسک نہ ہم اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے نہ جو مریض ہیں ان کے لیے لے سکتے ہیں, ان کو ایسا واقعہ کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی 3-4 دن کے اندر ہم انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. جو رہا ہمارا اس کے بعد ابھی ہم نے وزٹ کرنا ہے ڈینٹل ہاسپٹل. ڈینٹل ہاسپٹل جوبلی ٹاؤن ہم 15 جنوری کو انشاءاللہ انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ 12 سال 2007 کا 2007 سے وہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور یہ 2023 ختم ہو رہا ہے اور وہ ہاسپٹل ختم نہیں ہو رہا تھا.
اس پہ ہر گورنمنٹ نے اپنا اپنا پش کیا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی امید ہے کہ ہم اس کو 15 جنوری کو انوگریٹ کر دیں گے، کیونکہ وہ بہت دیر سے جس کو کہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ پھنسا ہوا تھا، اس پہ بھی CNW اور ہیلتھ نے بہت زور لگایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ FWO الحمدللہ اس ٹائم SL3 پہ، ہماری گجرانوالہ ایکسپریس وے پہ، اور اس ہاسپٹل پہ، اس کے بعد ہمارا پنڈی کی رنگ روڈ پہ، اس سے ہمارا FWO کے ساتھ بہت زیادہ کلوز زون چل رہا ہے، بیکاز سارے بڑے پروجیکٹس FWO کر رہی ہے، اور مجھے بہت اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ لوگ اسٹینڈرڈ کے بھی کریں گے اور ٹائم سے پہلے بھی ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا سر، ابھی 4 ہسپتالوں میں ہم نے آپ کے ساتھ وزٹ کیا ہے، تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے میو ہسپتال کی، کیونکہ ایمرجنسی تقریباً مکمل ہوگی اور وہ 10% بھی کام اس کا رہ گیا ہے۔ تو ایک تو اس عمارت کو سنبھالنے کے لیے عملے کی کوئی تربیت کروائی جائے گی کہ ان چیزوں کا خیال رکھے، اس قیمتی عمارت کا خیال رکھے، اور دوسرا بند روڈ کوریڈور جو ہے وہ بھی کب تک مکمل ہو جائے گا؟ سب سے پہلی بات کہ دیکھیں، یہ ہمارا جو بیسک مقصد تھا، ہاسپٹلس کی 30-40 سال سے ریویمپنگ نہیں ہوئی تھی، اس کو اس حالت میں کرنا ہے کہ پیشنٹ اگر آئے تو کم سے کم اس ایک نارمل حالت میں اگر وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہ یہی فیل کرے کہ میں یہاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوں، کسی سرکاری ہاسپٹل میں نہیں ہوں۔ یہ میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی ایمرجنسی ہو جائے تو میں نے اپنی ذاتی طور پہ رکھا ہوا ہے کہ مجھے کسی سرکاری، اور آج سے نہیں 10-15 سال سے رکھا ہوا ہے کہ اگر ایمرجنسی کبھی ہو اور اگر زندگی بچانی ہے تو سب سے بیسٹ آپ کے سرکاری ہاسپٹل ہوتے ہیں، یہ تو ریسٹ ایشورڈ ہے۔ لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہاں پہ مسائل ہوتے تھے، حالت خراب ہوتی تھی تو لوگ گھبرا جاتے تھے، تو آپ کو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹرز ہمارے بیسٹ ہیں وہاں پہ، ابھی ہم کرٹیکل کیئر کے ڈاکٹرز وہاں پہ لا رہے ہیں، جو پہلی دفعہ ہم پنجاب گورنمنٹ میں کر رہے ہیں، کیونکہ کرٹیکل کیئر کے وہاں ڈاکٹرز نہیں تھے۔ تو ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ون آف دا بیسٹ ایمرجنسی اور ہاسپٹل بن کے نکلے گا پنجاب کا، اور ایک ایسا وہ شو پیس ہوگا جو پورے پاکستان میں لوگ فخر سے دکھا سکیں گے۔ دوسری بات جو آپ نے بند روڈ کی کمشنر لاہور ڈیلی رات کو 12-1-2 بجے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، دن میں وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ ہر صورت کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کام 31 جنوری کو ختم کرے۔ بہت بڑا ٹاسک ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ یہ ایک پرسنٹ ان کو اینٹ کا اس ٹائم پتہ ہے کہ اس ٹائم آج یہ پروگرس ہے تو کل یہ پروگرس ہے۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے اس ٹیم سے کہ یہ لوگ 31 جنوری کو اس کو کمپلیٹ کرانے میں کامیاب ہوں گے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آپ محسن پنجاب آپ نے ثابت کر دیا، مسیحا بن کے آئے، لیکن بہت کم وقت کے اندر آپ نے بہت زیادہ کام کیے، ٹریفک کے مسائل بے تحاشا تھے، وہ حل ہو گئے، اب تقریباً 80% جو ہے ہماری لاہور کی ٹریفک جو ہے وہ سگنل فری ہے، اور دوسرا ہاسپٹلس کے اندر آپ نے آئے رات دن جو ہے محنت کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر کریں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اور وقت ملے تو کیا اس سے بہتر کام نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، جو بھی وقت ملا ہمارا یہ تھا اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ مجھے پوچھیں تو میں کہوں گا ہاں بہت سارے پروجیکٹ ہو سکتے تھے جو نہیں ہوئے، بہت سارے اور مسئلے حل ہو سکتے تھے نہیں ہوئے، لیکن ہماری جتنی ہمت اور سکت تھی، میری نہیں میری پوری ٹیم کی، جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے اور یہاں پہ نہیں موجود، ہم سب نے اپنا اپنا حصہ، چاہے وہ کسی طرح کا ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ چیف سیکرٹری آفس ہے، IG آفس ہے، ہر بندے نے اپنی سکت سے زیادہ کام کیا ہے، اور کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ سرکاری ایک کانسیپٹ تھا نا کہ 9 to 5 والا کام ہے، یہ رات کو میرے خیال میں رات 2:30 یا 3 بجے بھی ان کا مجھے میسج آیا ہے کہ میں موقع پہ موجود ہوں اور جو بھی چیز فالو اپ کر رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے اپنی سکت سے زیادہ کوشش کی ہے، باقی جو کر سکتے تھے کیا ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ جو ہم نے شروع کی چیزیں وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تجاوزات کے خلاف جو آپریشن جاری ہے خود سے لے کے اب تک تو وہاں پہ صحیح معاملات ہیں، لیکن اب جو ہے پولیس جو ہے تاجروں کو تنگ کر رہی ہے، تاجروں کو لے کے جا رہی ہے، جہاں پر انکروچمنٹ نہیں بھی ہوئی وہاں سے بھی پولیس اٹھا کے جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے اس حوالے سے، آپ کیا کہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، کسی کا 1 فٹ بھی اگر اوپر ہے نا تو یہ خالی تاجروں کے خلاف آپریشن نہیں ہے، چاہے گھر ہیں، چاہے مارکیٹس ہیں، چاہے روڈز ہیں، چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ آپ کا اگر ذرا سا بھی آگے سے آپ خود ختم کر لیں، اس میں کسی قسم کی دیکھیں اب ٹیم لمیٹڈ ہے، لاہور بہت بڑا ہے، تو وہ ڈیلی 2-4 جگہیں پک کر کے کر رہے ہیں، چھٹی والے دن بھی کر رہے ہیں۔
बट ये मैं आपको बता सकता हूँ, चाहे मेरा कोई जानने वाला होगा, चाहे किसी का जानने वाला होगा, किसी के लिए नरमी ना मैं करूँगा, ना मैं किसी के लिए फ़ोन करूँगा, ना मैं किसी को रिक्वेस्ट करूँ कि लोगों के आए भी फ़ोन है, मैं कह रहा हूँ इनको करने दें। क्योंकि अगर ड्राइविंग लाइसेंस में हर एक के लिए बराबर का कानून है, तो इसमें भी यही होना चाहिए। तो रेस्ट अश्योर्ड कि किसी के साथ नाजायज़ नहीं होगा। लेकिन ये कहीं दुनिया में नहीं होता कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने सरकार की 2 फुट 4 फुट 6 फुट जगह पे कब्जा किया हुआ है, उसको अपनी जगह समझ के कर रहे हैं। ये तो मतलब यहाँ दुनिया में तो कहीं नहीं देखा, ना यहाँ होना चाहिए ऐसे। तो इंशाल्लाह ताला आपको लाहौर अगले 15-20 दिन में बहुत साफ नजर आएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा सर कि जो सदर्न लूप है SL3, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके साथ एक हम वो भी बना रहे थे, इंटरचेंज भी बना रहे थे। आप समझते हैं कि मिड ऑफ जनवरी या एंड ऑफ जनवरी तक उसके ऊपर ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगी? 20 जनवरी से 31 जनवरी के दरमियान इंशाल्लाह ताला साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी हमारी कमिटमेंट है और मुझे बड़ा इन पे एतमाद है कि ये इंशाल्लाह आपकी हम सब की गाड़ियाँ वहाँ पे चलवा के 31 जनवरी से पहले 20 और 31 जनवरी के दरमियान। ये बताइएगा कि साबिक चीफ जस्टिस पे कैंपल हॉल में हमला हुआ है, दहशतगर्दी का हैंड ग्रेनेड, उसकी तहकीकात में कोई प्रोग्रेस हुई है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है? मैंने उस पर अभी नहीं चेक की, मगर मैंने अभी तक चेक नहीं की। मैंने अभी हमारी मीटिंग है, विजिट करने वाले हैं कुछ देर बाद? नहीं, मेरा पुलिस गई है, जिनका काम है वो गई है, उन्होंने जाके विजिट किया। अच्छा सर, ये बताइए, लिहाज साहब करेंगे। सर, जो आपने दर्जनों प्रोजेक्ट किए हैं उनको टाइम लाइन पर किया है, इससे कॉस्ट कितनी बची? माजी में तो बड़ी कॉस्ट बढ़ जाती थी, 100%। ये अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे कि ये जितने प्रोजेक्ट्स थे जब लिंगर ऑन होते थे तो इनकी कॉस्ट 20-30%, 40%, इससे भी ज़्यादा ऊपर जाती थी। टाइमली कंप्लीट होने से ना सिर्फ वो बच रहे हैं, बल्कि मैं अब आपको बताऊं कौन सी जगह थी जब इन्होंने मुझे बताया कि हमने उस प्रोजेक्ट में ये 10-5% पैसे बचा भी रहे हैं। जो प्रोजेक्ट PC1 रेडी हुआ है, सारा कुछ हो, उसके बावजूद ये पैसे बचा रहे हैं। ये मुझे भूल गया, कैवेलरी में सर बचे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमने पैसे बचाए हैं। तो नहीं, जो जितना हमने टारगेट किया था या अप्रूव किए थे उसमें भी पैसे बचाए हैं। तो ये क्रेडिट जाता है, ये CNW और ये महकमा ऐसा था कि ये लिंगर ऑन करते थे प्रोजेक्ट को, और यही वो प्रोजेक्ट महकमा है जो आज दिन रात काम करके इसको खत्म कर रहा है। जी प्रोजेक्ट की DPV क्या उसके थ्रू हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल करा। हर प्रोजेक्ट के ऊपर कंसल्टेंट है, हर प्रोजेक्ट पे थर्ड पार्टी भी है, कंसल्टेंट भी है, सारे लोग मौजूद हैं। बहुत चीज़ बताइएगा कि सर जो ये बिल्डिंग्स हैं पुरानी, जैसे मेयो हॉस्पिटल में हम देख रहे थे, उनके कुछ पुराने नाम हैं, जैसे रामचंद्र बिल्डिंग। कहने का मकसद ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके नाम खत्म कर दिए? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं कर रहे। एक रामचंद्र ब्लॉक है वहाँ पे, उसको उसी तरह रिस्टोर कर रहे हैं। एक वहाँ पे भावलपुर ब्लॉक है जो नवाब भावलपुर ने डोनेट किया था। एक प्रोफेसर मकबूल साहब ने अभी बना के दिया है ब्लॉक, वो है। एक पटियाला ब्लॉक है जो वहाँ के पटियाला के जो महाराजा थे उन्होंने दिया है। उन्हीं नामों से जो मेयो इमरजेंसी है उसको उसी तरह रख रहे हैं। जो चिल्ड्रन का हॉस्पिटल है उसको हम मेयो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का नाम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला एक मेयो का कैंसर हॉस्पिटल है उसको मेयो कैंसर हॉस्पिटल का नाम दे रहे हैं, जो मनामा में बनने जा रहा है। तो किसी हॉस्पिटल का नाम हम चेंज नहीं कर रहे। अगर किसी ने, चाहे वो कोई भी है, हमारी मिनॉरिटी से है या कोई भी है, और उसने आज भी गंगाराम हॉस्पिटल का नाम गंगाराम हॉस्पिटल और रहना चाहिए, जिसने अगर अच्छा काम किया है तो हम उसको क्यों खत्म करें? बिल्कुल नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ताला उसी तरह नाम रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।